اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اس کی آواز والی اونچا کر دو، وہ نمبر 21 ہاں وہی ہے، اس میں وہ فل کر دو۔ اچھا چلو ہاں ٹھیک ہے، میں فل کر دوں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ حمد و صلوات کے بعد عید کی نماز میں اور اس کے بعد جمعے میں بھی یہی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافہ، کمپلیٹلی، یعنی مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف چند عقائد اور اعمال کا نام نہیں ہے، یقیناً ہمارے اعمال کی بنیاد عقائد پر ہے۔ یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی کوئی بھی مرد یا عورت اچھے عمل کرے تو شرط اس کی یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل کارآمد نہیں ہے، چاہے وہ آدمی کتنی روزے رکھے، نمازیں پڑھے، زکاتیں دے، کچھ بھی کرے جی، ایمان کے بغیر، اس لیے کہ ایمان فاؤنڈیشن ہے اور اعمال اس کی عمارت ہے، تو فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی، لیکن عمارت کے بغیر فاؤنڈیشن رہ سکتی ہے، وہ بدصورت ہے، لیکن فاؤنڈیشن جو بنیاد ہے وہ عمارت پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ عمارت فاؤنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کیا ہے، یہ جڑ ہے، اور اعمال کیا ہے، یہ درخت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کوئی درخت جڑ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو بنیادی طور پر ایمان کا ہونا ضروری۔ اس کے بعد صرف اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ چند عقائد کا اور چند عوامل کا، بلکہ اسلام نام ہے ہماری مجموعی طور پر زندگی کا، یعنی ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے جتنے معاملات ہیں، یہ سب اسلام نے اس کی راہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، لیکن اس سے بھی کچھ ایگزمپٹ کیا، استثناء کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے انکنڈیشنل، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جتنی کامل اور مکمل زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اتنی کسی نبی کی زندگی اتنی کامل اور مکمل نہیں ہے۔ یعنی کوئی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ رول ایسے کرے جیسے سرکار نے کیا، تو حضور کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ کوئی حکمران یہ چاہتا ہے کہ حکومت ایسے کرے جیسے حضور نے کی، تو حضور کی زندگی، حضور ہمیں تخت شہی پر فائز بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مزدور یہ چاہتا ہے کہ ایسے مزدوری کرے کہ جیسے سرکار نے کی ہے، تو سرکار مزدوری کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی بکریاں چرانے والا یہ سمجھے کہ جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، تو سرکار بکریوں کے چروائے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ تجارت کے لیے اصول کیا ہے، تو سرکار تجارت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے
کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو سرکار بحیثیت خاوند کے نظر آتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے گی، سرکار کی اولاد بھی موجود ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی میں تو پایا جائے لیکن سرکار کی زندگی میں نہیں پایا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سرکار کو اپنا آئیڈیل بنا لو، سرکار کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ ایک امام یہ چاہتا ہے کہ میرا انداز امامت وہ جو سرکار کا تو مسئلہ امام پر نظر آتے ہیں۔ ایک خطیب چاہتا ہے کہ مجھے گفتگو کیسے کرنی ہے تو سرکار محراب پر بحیثیت خطیب کے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی مجاہد یہ چاہتا ہے کہ تلوار ایسے اٹھائے جیسے حضور نے اٹھائی تو حضور میدان کارزار میں بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی سپہ سالار وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فوج کی نگرانی کیسے کرے تو حضور فوج کے نگران بھی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ ملک کے معاملات کیسے ہونے چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان سیاست کے بھی امام نظر آتے ہیں۔ یعنی کوئی ہماری زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو سرکار کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں صرف نماز روزے کا حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا نبی جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ دراصل حضور کے فرمان ارشادات کیا ہے، حدیث ہیں جی۔ تو قرآن کے بعد حدیث کی سند کی حیثیت ہے کہ حضور نے جو کیا جو کہا وہ قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سارا۔ حضور نے اپنی زندگی میں جو کیا جو کہا وہ سنت رسول ہے، ہمارے پاس وہ حدیث کے ذریعے پہنچا ہے جی۔ تو ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے کہ قرآن کو بھی ماننا ہے اور سنت رسول اللہ کو بھی ماننا ہے۔ یہاں ایک بات برسبیل تذکار کر دوں، ہماری بدقسمتی کے ہر دور میں زادوشی پڑھیے ہر دور میں ایسے لوگ جنم لیتے رہے، ایسے فرقے پیدا ہوتے رہے ہر دور میں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کے دور میں یہ انتشار شروع ہو گیا۔ یعنی اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ صحابہ کے دور میں مثلا خوارج کا فتنہ تو وہ صحابہ کے دور میں ہے کہ جیسے انہوں نے یہ کلام پاک کو پڑھ کر اس سے غلط تعبیر دی، غلط معنی لیے کہ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی خامد کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو طلاق کے بجائے بہتر یہ ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر، یعنی جو خامد ہے اس کے جو آباء و اجداد ہیں بزرگ ہیں وہ مل کر، جو بیوی ہے اس کے والدین مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر کو فیصلہ کریں۔ طلاق کسی اچھی چیز کا نام نہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے حاکم من آلہ و حاکم من آلہا، ایک حاکم مرد کی فیملی سے ہونا چاہیے اور ایک حاکم عورت کی فیملی سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں آپ کیا معنی کریں گے جی؟ مطلب یہ ہے کہ حاکم ہو سکتا ہے لیکن حاکم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے جو قرآن کے مطابق ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کون ہیں؟
وہ کافر ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فاسق ہے. 3 درجے دیے. اللہ نے فاسق بھی کہا، ظالم بھی کہا، کافر بھی کہا. کہ اپنے اپنے اسٹیج ہے. اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. اگر اس نے قانون الہی کو تو سمجھا لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کے برعکس عمل کیا، قانون کی بالادستی مانگتا ہے، تو اس صورت میں فرمایا وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے. انہوں نے غلط کام کیا. یعنی پیچھے ایک ہی ہے، آگے حکم 3 مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جہاد، اس کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں جی، ایک آدمی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو فرض نہیں سمجھتا، وہ نمازی ہونے کے باوجود کافر ہے. ایک آدمی زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہی نہیں اور نہ پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کو فرض سمجھتا ہے، تو وہ گناہگار ہے، کافر. یعنی ایک نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ایک نماز پڑھنے والا کافر ہے. یعنی اعتبار جو ہے وہ اس نیت کا ہے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن نماز کو فرض نہ سمجھے، روزہ رکھے اور نماز کو ایکسرسائز سمجھے. جناب روزہ رکھے اور فرض نہ سمجھے بلکہ اس کو ایکسرسائز سمجھ کر رکھے تو روزے کے باوجود وہ کافر ہے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کو فرض سمجھتا ہے، کہتا میں گناہگار ہوں، مجھ سے کوتاہی ہے، یہ میری غلطی ہے، مسٹیک ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، تو وہ گناہگار ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں. یہ جو ہمارے دیگر معاملات ہیں، یوں سمجھیے کہ اسلام کے قانون کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، عبادات اور معاملات. یعنی اسلام کے کتنے پارٹ ہیں؟ 2. ایک عبادات ہیں اور ایک معاملات ہیں. عبادات اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، جس کا تعلق آپ کے اور آپ کے رسول اللہ کے درمیان ہے. ہماری جن چیزوں کا واسطہ ہمارے اللہ کے درمیان، ہمارے اور رسول اللہ کے درمیان ہے، ان کو عبادات کہتے ہیں. اور وہ کہ جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ ہے، والدین کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں. یہ نکاح بھی از قسم معاملات ہے، طلاق بھی از قسم معاملات ہے، یہ لین دین تجارت یہ بھی از قسم معاملات ہے. یہ ساری باتیں معاملات ہیں. تو دین کے 2 پارٹ ہیں، ایک عبادات ہے، ایک معاملات ہیں. ایک آدمی عبادات کے اندر 100% پورا ہو سکتا ہے، معاملات کی پرواہی نہیں کرتا تو اس کا بھی دین آدھا ہے. ایک آدمی معاملات کی بڑی پرواہ کرتا ہے لیکن عبادات کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کا بھی دین آدھا ہے. دین کمپلیٹ جب ہوگا جب ہم معاملات بھی قرآن کے مطابق کریں اور عبادات بھی قرآن کے مطابق کریں، اسی صورت میں ہم کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. ایک اور بات عرض کرتے چلوں، ایک آدمی نے ساری زندگی شراب کے اندر گزار دی، شراب پیتا رہا. ایک وقت آیا اس نے توبہ کر لی. ایک آدمی ساری زندگی جوا کھیلتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس نے جوئے سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. ایک آدمی ساری زندگی کبھی مسجد میں داخل، نماز کبھی پڑھی نہیں. ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے زندگی انداز کو بدلا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور نمازی ہو گیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی شراب سے توبہ کر لے، جوئے سے توبہ کر لے، برائی سے توبہ کر لے، پھر اس بندے کو اس برائی کی طرف منسوب کرنا، حضور فرماتے ہیں اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا. ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ویسے ہی ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی ایک دن کے اندر 1000 گناہ کرتا ہے اور ہر بار توبہ کرتا ہے, اللہ معاف کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بار آدمی خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا. اتفاق سے گھنٹے بعد وہ پھر کر لیتا ہے. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یا آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, تو وہ آدمی آپ کے دل کی کیفیت تو نہیں جانتا نا کہ یہ دل سے وعدہ کر رہا ہے یا ویسے ترخانے کے لیے ویسے کر رہا ہے جی. اب مجھ سے کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے, مجھے تو اس کے دل کا نہیں پتا جی, یہ دل سے کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے, اللہ تو جانتا ہے. یعنی 1000 بار بھی آدمی دن میں گناہ کرے, 1000 بار توبہ کرے, لیکن ہر توبہ خلوص کے ساتھ ہو, اللہ تو جانتا ہے. تو 1000 بار اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے, انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں کا اختیار موجود ہے. اب اس بندے نے غلط اختیار کو استعمال کیا یا صحیح کیا؟ اگر غلط استعمال کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. تو اب یہ کر رہا تھا, ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا, ایک وقت ہے اللہ نے اس کو ہدایت کی, وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے. اب ہمارے ایک محاورہ بڑا غلط طریقے سے مشہور ہے کہ بلی 100 چوہے کھا کر حج کو گئی. یہ محاورہ غلط ہے, اس لیے کہ جب آدمی کتنی بھی گناہ کرے, جب وہ توبہ کر لے تو یوں سمجھیے کہ سابقہ اس کی زندگی بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اگر کوئی شرابی شراب کو چھوڑ دے اور پھر کوئی اس کو شرابی کہے, جواری جوا کھیلنا چھوڑ دے پھر کوئی اس کو جواری کہے, بدکار بدکاری چھوڑ دے اور پھر یہ اس کو بدکار کہے, تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک یہ شرابی نہیں ہوگا. جو کسی کو جوئے کی لت تانا دیتا ہے جب تو چھوڑ دیا, اب یہ جب تک جوا نہیں کھیل لے گا مرے گا نہیں. بدکاری کی کسی کو تانا دیتا ہے, اب یہ جب تک بدکاری نہیں کر لے گا اس وقت تک یہ مرے گا نہیں. یعنی ایک آدمی کے توبہ کرنے کے باوجود اس غلطی کی طرف اس کو منسوخ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس بندہ خدا پر تہمت لگائی, اب خود جب تک وہ کام نہیں کر لے گا یہ نہیں مرے گا, اس کی جگہ یہ آئے گا. اور کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. اب یہاں میں وہ منہ شگافی نہیں کرنا چاہتا, حسنات کے اندر بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ کون سی چھوٹی نیکیاں یا بڑی ہیں. یذہبن السیئات, وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اب برائیوں سے مراد کبائر یا صغائر مرادیں قرآن نے تو یہ نہیں کہا. ہم جو کہتے ہیں کہ مطلقاً جو بھی نیکی ہے مطلقاً جیسی برائی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آدمی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو یقینی طور پر وہ اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر چھا جاتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب کسی بندے کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں تو قرآن کہتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما. جب آپ کسی آدمی کی برائی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا.
اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کرو. جب برائی کا ذکر کرتے ہو تو اس بندے کے ایسا بندہ کوئی نہیں کہ جس کے اندر ساری عادتیں بری، کوئی نیکی کی عادت نہ ہو، اور ایسا نیک بھی کوئی آدمی نہیں کہ جس کے اندر کوئی کسی طرح کی کوتاہی نہ ہو. تو قرآن کہتا ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، جب تم برائی کی طرف گزرو، کسی کی برائی کا ذکر کرو تو کم از کم اس کی کرامت اچھی باتوں کا بھی ذکر کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہمارے اولیاء اللہ کی فہرست میں وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں خلق خدا کی ہدایت کا باعث بنے، ان کی اپنی بیشتر زندگی غلط طریقے سے گزری. ایک بزرگ ہیں حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مسلم میں ذکر فرمایا، عظیم بزرگ ہیں بشر حافی. بشر ان کا نام ہے، حافی کے معنی ہوتے ہیں پروانہ. پروانہ سمجھے جی؟ ہاں جی نہیں، پروانہ میں نے ننگے پاؤں، یہ ہماری پنجابی کا لفظ ہے پروانہ، یعنی مطلب ہے کہ پاؤں میں کچھ پہنا ہوا نہیں ہے، ننگے پاؤں چلنے والا. تو عربی میں حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، جوتا نہ پہننے والا. حضرت، اور یہ بھی آپ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آدمی بڑا حج کرے گا، توبہ کرے گا تو اس نے بہت بڑا کام کیا. کبھی آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے، معمولی سا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کام اس کا پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کام کی وجہ سے اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ اتنے شرابی تھے کہ ان کا دن بھی شراب خان میں قدے میں گزرتا اور رات میں قدے میں گزرتی. ایک دفعہ بند کرو نا جی، ٹیلی فون بند کرو، آپ کر دو. ہاں جی، آپ حسب معمول صبح کے وقت نکلے جی، شراب خانے کی طرف جا رہے تھے جو ان کی منزل تھی. راستے میں ان کو ایک کاغذ ملا، اس کاغذ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا، یعنی ایسی کوئی عبارت تھی جس عبارت کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بھی تھا. اللہ تعالیٰ کا نام وہ گاڈ کی صورت میں لکھا ہو، خدا کی صورت میں لکھا ہو، کسی صورت میں جن الفاظ کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ اللہ کا متبادل وہ نہیں ہے. ان حروف کا بھی ادب کیا جاتا ہے، وہ حروف انگریزی کے ہوں یا کسی زبان کے ہوں، انہی حروف کے ساتھ مثلا رومن لینگویج کے اندر قرآن کی آیتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اللہ کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے. تو حروف کا ادب کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے ایک عبارت دیکھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام بھی درج تھا، اور اتفاق سے وہ پاؤں میں گدی میں پڑا تھا. آپ نے یہ کیا، اس کاغذ کو اٹھا کر اس کو بالکل صاف کیا. صاف کرنے کے بعد پھر یہ کیا کہ اس کو خوشبو لگائی، اور چونکہ اس کاغذ کے اندر گندگی کی وجہ سے تعفن بدبو آ رہی تھی، آپ نے یہ کیا کہ اس کو عطر لگایا، خوشبو لگائی، صاف کیا، اور اس کو ٹھیک کر کے ایک دیوار کے اندر سوراخ تھا، اس دیوار کے اندر انہوں نے اس کو اونچی جگہ رکھ دیا اور چلے گئے. یعنی وہ کام کیا اور رخصت ہو گیا، اپنی جگہ پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور الہام کے، بطور خواب کے، اس دور کے ایک بزرگ تھے ولی اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ آپ جا کر بشر حافی کو بشارت دیں کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. آپ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہ پہنچے. انہوں نے کہا جی وہ تو گھر میں کبھی ہوا ہی نہیں، وہ تو صرف ہمیشہ محکدے میں وہ پاک میں ہی ہوتے. پتہ پوچھتے پوچھتے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بشر حافی ایک کونے میں شراب پی کا دھوت نشے کے اندر جناب سرکار لیٹے ہوئے.
آپ نے جا کر کوشش کی، ان کو جگایا، کو پانی کے چھینٹے لگائے، ان کو ہوش میں لائے، اور لانے کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ملا ہے کہ میں تمہیں بشارت دوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اب وہ سوچنے لگے، زندگی میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، اچھا کام تو میں نے کیا ہی نہیں، کیا میرے جیسا بندہ بھی قابل معافی ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے کہ جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر، غلاظت کے اندر مطلب ہے کہ ملوث ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اٹھے جناب، اٹھنے کے بعد وہ گھر گئے، گھر جا کر غسل کیا اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اے باری تعالیٰ، آج کے بعد تو نے میرے جیسے گناہگار کو معاف کیا ہے، آج کے بعد تیری زمین پر میں جوتے پہن کر نہیں چلوں گا، اس کا ازالہ کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے جوتے پہننے شروع کر، ننگے پاؤں چلتے تھے، صوم و صلات کی پابندی، وہ شراب خانہ وانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ ایک بزرگ صبح اپنے گھر سے نکلے، گھر میں نکلے تو راستے میں انہوں نے بکری کی مینگلیں دیکھی، مینگلیں پڑی ہوئی، تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ ساتھی کہنے لگے کہ یہ کون فوت ہو گیا، کس کے فوت ہونے پر؟ کہتے ہیں پچھلے آدمی فوت ہو گیا۔ پوچھا کہ وہ آپ کو کیسی، کس نے اطلاع دی؟ انہوں نے کہا یہ مینگلیں دیکھ رہے ہو سڑک پر، جب تک وہ ننگے پاؤں چلتا رہا کسی جانور نے بھی ان راستوں میں ناپاکی نہیں پھیلی کہ پچھلے آدمی کے پاؤں ناپاک نہ ہو جائے۔ اور وہ آدمی کہ جس کی ساری زندگی شراب خانے میں گزری، جب اس سے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت آبرو کے لیے پھر جانوروں کو بھی حکم دے دیا کہ جہاں سے میرا بشریافی گزرتا ہے نا، ان گلیوں کو ناپاکی سے ملوث نہیں کرنا۔ تو جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مقام بڑا والا ہے۔ یہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت فضیل ابن عیاض۔ فضیل ابن عیاض یہ تابعین کے دور میں ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئی ہیں جی۔ اور یہ پتہ کون تھے؟ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے جی۔ یعنی ایک ہے نا ڈاکو، یہ ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سرگنا تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے جی۔ ساری زندگی گزر گئی، راستے میں لوگوں کو لوٹنا، ڈکیتی کرنا جناب، ڈاکہ زنی کرنا، جبکہ حضور کا ارشاد ہے ڈاکو ڈکیتی میں مارا جائے، باغی بغاوت میں مارا جائے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ باغی بغاوت کے دوران مارا جائے، اگر بغاوت سے بچ جائے تو امکان ہے توبہ کر لی ہو۔ ڈاکو جو ہے کہ ڈکیتی سے بچ جائے تو امکان ہے نا اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اگر بطور ڈکیتی کے وہ مارا گیا ہے جی، ڈکیتی کے دوران وہ مارا گیا، یا کہا کہ وہ بغاوت کے دوران مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں شرابی شراب میں مرے، زناکار زنا کی حالت میں مرے، جوئے باز جوا کھیلتے ہوئے مرے تو حرام کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی۔ تو اب باغی اتنا بڑا جرم ہے کہ بغاوت کے دوران اگر مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض برسوں تک وہ ڈاکو ہی نہیں بلکہ ڈاکوں کے سردار رہے جی۔ ایک بار ایک بڑے میاں کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں جنگل کا سفر تھا جناب، آپ کے پاس کچھ سامان بھی تھا، آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے، اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اس جنگل کے اندر یہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکو ہے ان کا ڈیرا ہے، وہ آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے۔ بابا جی آپ نے ایک ہوشیاری کی، جاتے ہوئے انہوں نے ایک خیمہ دیکھا، خیمے میں گئے، وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جناب تسبیح رول رہے، بڑے نورانی چہرہ ہے، تو اپنی وہ تھیلی ان کو دیتے ہیں، سنا ہے کہ یا فضیل ابن عیاض کے ڈاکو رہتے ہیں، آدمی کو لوٹ لیتے ہیں،
یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، میں قافلے کے ساتھ جاتا ہوں. جب قافلہ لٹ جائے گا، مال لے جا کر وہ فضائل ابن عیاض کے سامنے پیش کریں گے، وہ تقسیم کریں گے، تو چند دن راستہ پرامن ہو جائے گا. پھر میں آ کر آپ سے یہ اپنی تھیلی لے کر اپنے سفر میں چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ اس بزرگ آدمی کو انہوں نے اپنی تھیلی دی پیسوں کی، اور قافلے میں شامل ہو کے آگے گئے. تو فضائل ابن عیاض کے ڈاکو نے یہ کیا کہ دعویٰ بولا، وہ جتنا قافلہ تھا سارے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹنے کے بعد وہ سارا مال لے کر سردار کے پاس پہنچے. بس ٹھیک ہے، آپ ہمارے درمیان یہ تقسیم کر دیں. اب جب راستہ پرامن ہوا نا، تو یہ بابا جی پھر گئے وہاں کہ چلو اب راستہ پرامن ہو گیا، میں اپنی تھیلی لوں اور سفر لوں. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے ڈاکو جمع ہیں، اور جس کو تھیلی دی وہ ڈاکو کا سردار فضائل ابن عیاض ہوئی ہے. وہ مال یہ ڈکیتی کا مال تقسیم کر رہا ہے. بابے نے دیکھا تو واپس لوٹا. جو اس نے کہا مجھے اب یہاں کیا ملتا ہے، یعنی ان کو میرے مال کو لوٹنے کی بھی ضرورت ہے، خود آ کر میرے ڈاکوں کے حوالے کرتی ہے. جب وہ رخصت ہونے لگے بابا، تو فضائل ابن عیاض نے دیکھ لیا. اس نے کہا اس بابے کو بلاؤ. بابے کو بلایا. بلانے کے بعد فضائل ابن عیاض نے اس کی تھیلی نکال کر اس کو دی. تو اس نے کہا یا فضائل ابن عیاض ڈاکو ضرور ہے لیکن بد دیانت نہیں ہے، بد امانت نہیں ہے، تم اپنی تھیلی لے جاؤ. بڑے میاں ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ اس میں ہنسنے کی کون سی بات. اس نے کہا عجیب بیوقوف پاگل آدمی ہے، وہ میرے ساتھ وعدہ کرنے کا تجھے اتنا احترام ہے، وہ جس نے پیدا کیا اس سے بھی تیرا کو وعدہ ہے یا نہیں؟ اس کے وعدے کا تجھے کوئی اعتبار نہیں. یعنی میرا وعدہ تو پورا کر رہا ہے، اور جس نے تجھے پیدا کیا اس کی وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں. یہ بابے کا ایک جملہ جناب اثر کر گیا. فوری طور پر فضائل ابن عیاض نے کہا کہ جن جن کا مال لوٹا ان کو بلاؤ اور یہ سارا واپس کر دو. پھر اعلان کر دیا کہ آج سے پہلے جس کسی کا مال میرے ڈاکو نے لوٹا ہے وہ میرے پاس آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں. ساری زندگی ڈکیتی کرتے گزر گئی. اور پتہ ہے فضائل ابن عیاض کون ہے؟ چشتیوں کے امام ہے. سلسلہ عالیہ چشتیہ جو چلتا ہے نا، حضرت فضائل ابن عیاض یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہے. ابو مودود چشتی سے بہت اوپر ہے جناب، جن سے یہ سلسلہ چلتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ساری زندگی ڈکیتی میں گزری اور مقام کیا ملا؟ سارے ولیوں کے سردار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، گناہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں. آدمی کو خلوص کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. جب وہ توبہ کریں تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اب آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. ابھی میں تقریر کرنے بیٹھا تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ حضرات کی شکایت یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد وہ بچوں کو لینے جاتے ہیں، تو 2 بجے نماز فارغ ہونی چاہیے. اب ٹائم 2:05 ہے نا. یہ مطالبہ کرنے والے آپ آ رہے ہیں. آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، میں